عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا مر گئے تو درخت سے کوئی بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا،
ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا, 3 کروڑ کا ہے بھائی, ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یہ اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. اگر کوئی مسجد تعمیر کروانی ہو اور اس کے قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو کیا سب کی نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ اچھا, تعمیر کروائی ہو, قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے اس سے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر اس رخ پہ کرائی جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ 2-4 ڈگری یا 5-6 ڈگری دائیں بائیں ہیں, تو یہ ساری زندگی کے لیے جان بوجھ کر ترچھی نمازیں پڑھنا. نماز تو ہو جائے گی کیونکہ 45 ادھر 45 ڈگری ادھر سے بھی نماز ہو جاتی ہے, تو اس لیے اس کو آسانی سے اس کا قبلہ بالکل صحیح رخ پہ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا ضروری ہے. اور اگر ایزیلی ممکن نہیں ہے, لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا, تو کوشش کریں کہ صرف جو امام کی جگہ ہے اس میں ایک ایرو کھینچ دیں کہ اس طرح سے تھوڑا سا کھڑے ہوں. لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, پوری مسجد اس کے لیے توڑنی نہیں پڑے گی آپ کو, صرف جو امام کا قبلہ ہے نا فرنٹ دیوار, اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی اور قبلے کا رخ بالکل ایکوریٹ سمت میں ہو جائے گا. باقی 1-2 ڈگری اگر ہے, 1 یا 2-3 ڈگری ہے, پھر چھوڑ دیں اس کو. برتھ ڈے یا اینیورسری والے دن اپنے رشتہ داروں سے دعاؤں کی درخواست کرنا جائز ہوگا؟ نہیں, جائز نہیں ہے. دعا ایک عبادت والا عمل ہے, یا تو کبھی بھی دعا کی درخواست کر لیں یا ان مواقع پہ دعا کی درخواست کریں جو شریعت نے بتائیں. اپنی طرف سے ایک چیز کو متعین کر لینا جس کی کوئی شریعت میں حیثیت ہی نہیں ہے, ایک بلکہ احمقانہ سا ایک کام ہے برتھ ڈے منانا. آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, قبر کے قریب ہو گئے ہیں تو آپ خوشی منا رہے ہیں, یہ تکلفانہ عمل ہے. اس کو کسی بھی طرح سے منانا یہ ایک بچکانہ حرکت ہے. میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچکانہ ضرور ہے. تو اس کو دعا کے ذریعے مکرم اور معزز بنانے کی کوشش کر دینا, پھر یہ شریعت پہ زیادتی ہے. ظہر کی نماز سے پہلے اگر 4 سنتیں چھوٹ جائیں تو کیا ان کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا؟ جی ہاں, اگر ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ظہر کے بعد پڑھنا ضروری ہے. ضروری اس سینس میں کہ سنت مؤکدہ ہے, کوئی واجب نہیں ہے, لیکن تاکید ہے. جو سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا وہ شخص قابل ملامت ہے. ہاں, کبھی کبھار رہ جائے تو ایک الگ بات ہے. تابوت میں رکھ کر میت کو دفنانا کیسا ہے؟ بلا وجہ تابوت میں رکھ کے میت کو دفنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ ہر قوم میں میت کو دفنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. تو اسلام نے بھی ایک مخصوص طریقہ ہمیں بتایا ہے, اس طریقے سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اب اگر کوئی کہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ تابوت میں نہیں دفنا سکتے, تو بھائی اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جلا نہیں سکتے, اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو گدھ کے آگے نہیں ڈال سکتے. اسلام نے جب ایک مخصوص طریقہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہی کرنا پڑے گا, اس سے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے. جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی تابوت میں دفنانا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے غلط ہے, لہذا جیسے مسلمانوں میں دفنانے کا رواج چلا آ رہا ہے اسی طرح سے دفنایا جائے گا. ضرورت کے حکام الگ ہیں, میں نے بتایا, جیسے ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. برہان صاحب, وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سجدہ صاحب کریں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو. اسلام 360 ایپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام 360 ایپ ایک لائبریری ہے, انہوں نے بہت ساری کتابوں کو جمع کر دیا ہے, اور یہ بہت بڑی ایک اسلام کی خدمت ہے کہ بہت ساری تفسیریں, بہت سارے تراجم. اب ان کا یہ دعویٰ ہے, میری ان سے پرسنل بھی ملاقات ہوئی ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہم نے اس بحث میں نہیں گئے کہ کس کا ترجمہ ٹھیک ہے کس کا ترجمہ غلط ہے.
ایک لائبریری ہے، اس میں اچھی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس میں وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں جن سے آپ کو اتفاق نہیں ہوتا. تو آپ اس لائبریری میں جا کے جو مستند علماء ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں آپ، اور مستند علماء کی کتابوں سے آپ فائدہ اٹھائیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رخصتی کے بعد بغیر ہم بستری کے کیا ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، رخصتی سے پہلے سنت نہیں ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ بھی ہوا ہو. ہرا گنبد نبیوں کی قبروں پر کیوں بنا ہوا ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بعد میں ہرا بنا دیا. نبیوں کی تو نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مبارک پر ہے. تو باقی جو انبیاء ہیں ان کی قبروں کا یقین نہیں ہے کہ یہ وہ پیغمبر اس میں دفن بھی ہیں یا نہیں ہیں. 100% یقینی طور پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے. باقی امکانات کے درجے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، تو لیکن یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ ہرا تھا تو لوگ نے ہرا کر دیا، یعنی ہرا کو مقدس سمجھ لیا. گنبد تو تھا ہی نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسد اطہر کے ساتھ زمین میں دفن کیا گیا، تو اس وقت تو کوئی گنبد نہیں تھا. اور بہت عرصے کے بعد جا کے یہ گنبد بنائے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ دفن تھے. تو قبروں پہ گنبد بنانا یا اس کو ہرے کو سنت سمجھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، بدعت عمل ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا ہوا تو عمارت تو پہلے سے تھی، آپ کی قبر پہ عمارت نہیں بنی ہے، یعنی کمرہ سیدہ عائشہ کا، بلکہ اس حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اوقات کیا تھے؟ دیکھیں ہمارے نبی تو ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے جو عام معمول تھا آپ کا. باقی اس زمانے میں جو رواج تھا جو فطرت کے موافق ہے اور قرآن اور سنت میں اس کا تذکرہ ہے، وہ 2 ٹائم کا کھانا ہوا کرتا تھا. ایک تو زوال سے پہلے، جو آج کل کے حساب سے 11 ساڑھے 11 کا ٹائم آپ سمجھ لیں، ناشتہ واشتہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک تھا مغرب کے فوراً بعد، یعنی رات کا کھانا، سورج غروب ہوتے ہی کھا لیا کرتے تھے وہ لوگ. یہ 2 کھانے تھے جو صدیوں سے اسلامی دنیا میں یہی 2 چلے آئے ہیں. اور آج بھی جو پسماندہ علاقے ہیں، گاؤں دیہات ہیں، جو جدید تہذیب سے انگریزوں سے متاثر نہیں ہے، نہ انگریزوں نے وہاں قدم رکھے، آج بھی وہاں 2 ہی کھانے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ہم نے ہندوستان میں 3 کھانے سنے بھی نہیں تھے انگریز کے. ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ 3 کھانے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بھی نہیں ہے. بعض لوگوں نے میرے اس بیان پہ بڑا اعتراض کیا کہ مفتی صاحب کو تو عربی کا ہی نہیں پتا، عربی میں تو ناشتے کو فطور کہتے ہیں. بھائی وہ جدید عربی ہے، میں قدیم عربی کی بات کر رہا ہوں. تو قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ انگریزوں کے قدم جب سے ہندوستان میں جمے ہیں اور وہ ان کا جو سسٹم ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہے، تو پھر ناشتہ بھی آیا، ڈبل روٹیاں بھی آئیں، فارمی مرغیاں بھی آئیں، فارمی انڈے بھی آئے، برگر بھی آئے، پیزے بھی آئے. حتیٰ کہ کیفین جسے پی کے لوگوں نے جو ہے نا ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں، نہ ملے تو پاگل ہو جاتے ہیں. کافی، یہ سب چیزیں گوروں نے ہی متعارف کروائی ہیں. کولڈ ڈرنک، یہ مسلمانوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو انگریز نے جہاں بھی قدم رکھے ہیں نا کچھ وہ کر کے گیا حساب کتاب اپنا. اور آج پھر کافی کے فضائل پر آپ چینلوں پہ دیکھیں، کافی جگر کو متحرک کرتی ہے، کافی ہارٹ بیٹ کے لیے، ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں کافی کے بارے میں ڈال دی ہیں. کچھ نہ کچھ فائدے تو چرس میں بھی ہوتے ہیں. تو کافی میں بہت زیادہ کیفین ہوتی ہے، وہ آپ کو اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں آپ. اس سے جو بدن میں چستی آتی ہے یا بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے، وہ وقتی ہے، وہ نیچرل نہیں ہے. وہ ایسے ہے جیسے ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے، جب گدھا جو ہے چلتے چلتے تھک جائے تو ایک چابک لگاتے ہیں نا اس کے، یا گھوڑے کو ایک چابک لگاتے ہیں، کیسا اچھلتا ہے وہ. تو انسانی باڈی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ سو جاؤ بھائی آرام سے. جب اٹھو گے، جیسے دیکھیں بچہ جب سو کے اٹھتا ہے کیسا اچھلتا کودتا پدکتا، تو کوئی کافی تھوڑی پی ہوتی ہے اس نے. ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ آرام بہت اچھی طریقے سے، گہری نیند لی ہوتی ہے. تو اب نیچر سے ہم ہٹ گئے ہیں، بغاوت کر لی ہم نے، گہری نیند لیتے نہیں ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں. تو پھر یہی چیزوں سے دھکے دے کے اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، کافی سے اور سگریٹ سے اور چرس سے. تو یہ کافی بھی کی مثال بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی دنیا میں جو یوٹیوب پہ ڈاکٹروں نے جو اس کے فضائل ڈالے ہوئے ہیں، ان سے کبھی متاثر نہ ہو، کیونکہ نیچر سے کبھی بھی نہ لڑیں. تو تھکاوٹ کا علاج یہ ہے کہ سو جائیں اور پھر اٹھ جائیں جب نیند پوری ہو جائے. تو کافی سے جو ایکٹیونیس ہوتی ہے، باڈی میں ایکٹیونیس آتی ہے، وقتی ہے. اور پھر آج آدھا کپ پیتے تھے تو کل 1 کپ پینا پڑے گا، پھر اس کی مقدار آپ کو بڑھانی پڑے گی، یوز ٹو ہوتے چلے جائیں گے آپ. اس لیے جو بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز، جو دماغ کے امراض کے بہت زیادہ ماہر ہیں، میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں، وہ چائے کو بھی پروموٹ نہیں کرتے، وہ کافی کو بھی پروموٹ نہیں کرتے. چائے میں کم درجے کی کیفین ہے تو اس لیے اس کا نقصان بہت کم ہے، بہت کم درجے کی کیفین ہے، لیکن کافی میں زیادہ ہے. اور پھر تمباکو سگریٹ میں نیکوٹین ہے جو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. خیر یہ کہیں اور نکل گیا میں.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کافی پئیں لیکن یہ نہ اس کے فضائل نہ سنایا کریں. چائے بھی پئیں کافی بھی پئیں, فضائل نہ سنایا کریں, صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو 2 ٹائم کا کھانا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت بھی کسی پیغمبر نے نہیں کوئی ایسی چیز لی ہے جو باڈی کو وقتی طور پر ایکٹیو کر دیتی ہو. تو انبیاء کی جو زندگی ہے کھانے پینے میں وہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو اس لیے صحابہ کرام کا جو کھانے کے معمول تھا وہ زوال سے پہلے کھایا کرتے تھے, پھر کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے, جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیلو فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرو. شیطان آرام نہیں کرتا, وہ گدھے کی طرح جو ہے نا اپنے کام میں لگا ہی رہتا ہے. دیکھ لو شیطان کو ہر وقت بہکانے میں لگا رہتا ہے, یہ نہیں کہ تھوڑی دیر بھی ریسٹ کر لے. تو انسان ریسٹ کرتا ہے تو اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے نیچرل طریقہ باڈی کو, دماغ کو فریش کرنے کا کہ دوپہر جب آپ نے کھانا کھایا تو آپ تھوڑا آرام کر لیں اور پھر رات کو کھانا کھائیں. ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے, اور ڈاکٹروں نے لگایا اس دھندے پہ کہ ناشتہ بہت ضروری ہے. تو ناشتے کرا کے لوگوں کی توندیں بڑھ گئی ہیں, پھر دوپہر کھاتے ہیں, پھر شام کو کھاتے ہیں, پھر رات کو الگ کھاتے ہیں. اب شکر ہے کچھ میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ آ رہے ہیں اسی طرف کہ نہیں بھائی اتنا کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے, فاسٹنگ ہونی چاہیے, 2 کھانوں میں وقفہ ہونا چاہیے. چلو دیر آئے درست آئے. اگر گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں گھٹنے کھلے ہوئے ہوں؟ نہیں جی, گھر میں بند کمرے میں اندھیرا کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پورا پراپر ڈریس پہننا پڑے گا, گھٹنے ڈھانپنے پڑیں گے. قبرستان جا کر سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی سورہ یاسین جہاں چاہیں بیٹھ کے پڑھیں, اس کے لیے اسپیشل قبرستان جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے, عبادت کی جگہ مسجد ہے یا گھر. تو قبرستان تو عبرت کے لیے جائیں. تو ویسے ہی قبرستان چلے گئے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے, وہاں بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے, کوئی سورت پڑھ لی جائے تو وہ ٹھیک ہے. اسپیشل سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا یہ بدعت عمل ہے. تو گئے اور دعائیں مانگ لی میت کے لیے, سورہ یاسین پڑھ لی, وہ ٹھیک ہے. یعنی گئے تو زیارت کے لیے تھے لیکن وہاں فالتو ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کوئی اچھا کام کر لیں. اگر کسی عورت کے بچے آپریشن سے ہی ہوتے ہوں تو وہ کیا بچے روک سکتی ہے؟ دیکھیں یقینی طور پر یعنی اس طرح سے بچے روکنا کہ رحم ہی آپریشن کر کے نکال دیا جائے, یہ حرام ناجائز ہے, کیونکہ تغییر خلق اللہ ہے. ہمیں اپنی باڈی میں ایسی کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی پارٹ ہی اڑا دیا جائے کہ اس میں قوت تولید ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے وہ مانع حمل تدبیریں جو عارضی تدبیریں ہوتی ہیں وہ اختیار کریں. اور آپریشن سے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی عورت کے آپریشن سے بچے ہوئے ہوں تو اگلے بچے میں وہ مری جائے گی, ایسا بھی نہیں ہوتا. میرے علم میں بہت سی خواتین ہیں, ڈاکٹروں نے کہا تھا آپریشن سے بچے آپ کے 3 ہو گئے, چوتھا نہیں ہو سکتا, وہ چوتھا بھی ہو گیا ان کے. تو یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے. تو وقتی طور پر روکے جا سکتے ہیں. اڈا ہی اڑا دینا, قوت تولید ختم کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اگر لڑکی عالمہ ہو تو کیا اس کا شوہر بھی عالم ہونا چاہیے؟ لڑکی اگر عالمہ ہے اور صرف روایتی عالمہ نہ ہو, پراپر عالمہ ہو, یعنی اس کو قرآن و سنت میں, عربی زبان میں اور عربی گرامر میں, عربی ادب میں, اور پھر اس کے ساتھ تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں بھرپور مہارت ہو. آج کل جو بنات سے لڑکیاں فارغ ہو رہی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لڑکے فارغ ہو رہے ہیں, تو فارغ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. پڑھائی والے تو بہت کم رہ گئے. آج کل مدرسوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ہی لگے رہتے ہیں لڑکے. جیسے یونیورسٹیوں میں حال خراب ہے تو مدرسے بھی اب اسی طرف جانا شروع ہو گئے, کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں آ گیا اینڈرائڈ موبائل اور لگے رہتے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ. تو وہ محنت کرنے والے طلبہ جو دن رات محنت کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو علمی لحاظ سے انحطاط ہو رہا ہے. تو لڑکیوں کے مدارس میں بھی ایسے ہی. تو اگر کوئی واقعتاً عالمہ ہو, یعنی صرف ڈگری نہ ہو, صحیح پراپر عالمہ بنی ہو, تو پھر غیر عالم اس کا کفو اور ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پھر بلا شدید ضرورت کے اس کا نکاح غیر عالم سے نہ کیا جائے, کیونکہ یہ غیر کفو میں نکاح ہوگا. ہاں اس کا نکاح اگر عالم سے کیا جائے تو وہاں بھی یہ شرط ہے کہ وہ عالم صرف سرٹیفکیٹ کی حد تک عالم نہ ہو, وہ بھی پھر پراپر عالم ہو, با عمل ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے جو عالم با عمل نہیں ہے نا وہ عالم ہے ہی نہیں, اس پہ علماء کے فضائل ہی فٹ نہیں ہوتے. تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض عالمات شادی کر لیتی ہیں دیکھ کے کہ یہ عالم ہے, تو حالانکہ وہ بد عمل ہوتا ہے, اس کے پھر وہ اتنی زندگی ان کی برباد ہوتی ہے. تو اس سے تو اچھا تھا کہ غیر عالم جو با عمل ہو اس سے کر لیتی. تو با عمل کو پہلے فوکس کرنا ہے, علم کو اس کے بعد فوکس کرنا ہے. لیکن یہ جب رشتے مل رہے ہوں, آج کل اتنے رشتے ہیں کہاں لڑکیوں کے لیے, رشتے تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کرو تاکہ عالمہ کی شادی بھی اس کے جوڑ کی شادی ہو, تو جوڑ میں اس کا نکاح ہو. لیکن آج کل ہے ہی نہیں, تو اس لیے لڑکیوں کے ماں باپ جہاں کر رہے ہوں بس آنکھ بند کر کے کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عالم کے چکر میں جو بیچارہ غیر عالم ہے اس سے بھی جائیں, پھر جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. پھر ماسک لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟
مکروہ ہے, منہ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہو, ضرورت ہو تو الگ بات ہے. رشتہ دار اگر سعودی بینک میں نوکری کرتا ہو تو اس کے گھر دعوت میں جا سکتے ہیں, اگر نہیں جائیں گے تو بہت ناراض ہوگا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے, شریعت کی ایک باؤنڈری ہے. تو اگر سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں, اور جاب بھی, اس جاب کی نیچر بھی یہی ہے کہ وہ کچھ سود میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں. ایک تو جاب ہوتا ہے چوکیدار ہے سعودی بینک میں, وہ تو صرف ایک حفاظت کر رہا ہے, اس کا سود سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مالوں کی حفاظت کرنا تو بہرحال ضروری ہے, جو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں, یا کوئی الیکٹریشین ہے آ کے بجلی کا کام ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے, تو اس کی جاب تو حلال ہے. لیکن سود میں انوالومنٹ ہے, جیسے مینیجر ہے وہ تو پورے سسٹم کو دیکھ رہا ہے نا, یا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو وہاں ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سود میں تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو ایسے شخص کی جاب حرام ہے, یعنی اس کی جو آمدن آئے گی وہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کے ریلیٹو ایسی جاب کر رہے ہیں اور ان کی زیادہ تر آمدن یہی ہے, تو پھر ان کے ہاں آپ کھانا نہیں کھا سکتے, کیونکہ وہ کھانا ناجائز ہے. اور اگر کسی مجبوری سے کھانا پڑ جائے تو آپ ان کو ایک دفعہ بتا دیں تو کافی ہوگا. ہمیشہ بار بار یاد دلانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ کے گھر جب بھی کھانا کھائیں گے یا آپ ہمیں جب بھی کوئی گفٹ دیں گے تو ہم اتنے پیسے صدقہ کریں گے, ہم نے پہلے سے یہ نیت کر لی ہے, تو یہ فری کی دعوت نہیں ہوگی, ہم نے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں. تو پھر آپ کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا, اور صدقہ کرنا بھی لازم ہے. پھر فون کال پر گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا اور مہر طے کر لیا, اور پھر سب میں اعلان کر دیا کہ ہم میاں بیوی ہیں, کیا اس طرح سے نکاح ہو جائے گا؟ نہیں جناب, فون کال پر میاں بیوی ایجاب و قبول کریں تو اس سے نہیں ہوتا. فون پر وکیل بنائیں اور ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہی ہو, جہاں ایجاب ہو وہیں قبول بھی ہو. تو اگر دلہن موجود نہیں ہے تو دلہن کے وکیل موجود ہوں اس مجلس میں, وہ قبول کریں دلہن کی طرف سے. اور اگر دلہن موجود ہے, دلہا موجود نہیں ہے, تو پھر دلہا کا وکیل ایجاب کرے اور وہاں سے دلہن کے وکیل قبول کریں. یعنی ایجاب و قبول کی مجلس میں فزیکلی دولہا دلہن کا یا ان کے وکیلوں کا ہونا ضروری ہے, موجود ہونا. بعد میں اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میری موبائل کی دکان ہے, اگر کسی موبائل کی قیمت 8,000 ہو لیکن میں ادھار پر اسے 10,000 میں دوں تو کیا